بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جس طرح کبھی کبھی ہمارا ایمان بھی بہت مضبوط ہوتا ہے اور کبھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ہم مسجد میں خطیب صاحب یا کسی مولوی صاحب کے بیانات سنتے ہیں جمعے کے ٹائم پر یا کسی ٹائم پہ، تو ہمارا ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور بلند ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم گھر سے ادھر مسجد سے نکل کے آتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں یا کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان پھر وہی دنیا کے معمولات زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے اور ایمان ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی پر ایک بیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور آخرت کی فکر والے بن جاتے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور بیوی اور بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس جس حالت میں ہوتے ہو، اگر تم ہر وقت اس حالت میں رہو تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تم سے مصافحہ کرنے لگیں اور تمہارے گھروں میں تم سے ملنے آئیں۔ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے مانگیں، مجھ سے بھیک آ کے مانگیں اور میں ان کو عطا کروں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس کی عمارت کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خوب مہکتے ہوئے مشک کا ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ عیش و عشرت میں رہے گا، کبھی بدحال نہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اسے موت نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ کبھی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرا روزہ دار جب تک روزہ نہ کھول لے، تیسرے مظلوم کی بد دعا جسے بادلوں سے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ اس میں کچھ دیر ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی آہ جو ہے نا وہ عرش کو ہلا دیتی ہے، جاتی فرشتے ہے لیکن عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا تو انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے۔ چنانچہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے کہا، فرمایا، کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو ہی پہچان لیا۔ انہوں نے کتنی محبت سے ان کو اپنی بیٹی کے ساتھ۔ آج اس وقت آئی ہے، پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان فرشتوں کا کھانا لا الہ الا انت سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، محمد کے گھر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کسی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، محمد کے گھرانے کے کسی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں، اگر تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دوں اور اگر چاہو تو تمہیں وہ 5 کلمات سکھا دوں۔ سبحان اللہ، جو جبریل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا،
نہیں بلکہ مجھے وہی 5 کلمات سکھا دیں جو آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذو القوۃ المتین یا الرحم المساکین و یا الرحم الراحمین۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں آپ کے پاس دنیا لینے گئی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا لینے گئی تھی لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے اور فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہوئے سنا تو فرمایا اے انس مجھے ان باتوں سے کیا تعلق، آؤ ہم اپنے رب کا ذکر کریں کیونکہ یہ لوگ تو اپنی زبان سے کھالی اتار دیں گے۔ پھر مجھ سے فرمایا اے انس کس چیز نے ان لوگوں کو آخر سے پیچھے کر دیا اور کس چیز نے انہیں آخر سے روک دیا؟ میں نے عرض کیا خواہشات نے اور شیطان نے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم نہیں، بلکہ انہوں نے اس وجہ سے آخرت کو چھوڑ دیا ہے کہ دنیا تو سامنے ہے اور آخرت بعد میں آئے گی۔ اگر یہ ان آنکھوں سے دیکھ لیتے تو اس سے نہ ہٹتے اور نہ شک کرتے۔ تو یہ ہم نے آج واقعہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں، ایمان بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ جب ہم آپ سے جاتے ہیں تو دنیاوی مشغولات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے ساتھ بھی صحیح ہوتا ہے، جب ہم کوئی بیانات سن رہے ہوتے ہیں یا دینی بات سن رہے ہوتے ہیں ہمارا ایمان بہت مضبوط اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسے ہی رہو تو اللہ تعالیٰ کو تو پھر اور لوگ پیدا کرنے پڑیں گے جو گناہ بھی کریں، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ اس لیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتا ہے، انسان ہے فطرتاً خطا ہی ہے، فطرتاً انسان میں خطا رکھی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی واقعہ ہم نے سنا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیاوی چیز نہیں دی، آخرت کی چیز دے دی کہ یہ کلمات پڑھو تو تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور آخرت پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جب وہ ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں دنیا کی محبت نہیں رہے گی اور دنیا کے معاملات میں مشغول رہیں گے، لیکن ہمارا جو دل ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔